السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی خاص رحمت کرے. آپ کا سننا، آپ کا سمجھنا اللہ تعالیٰ آپ کا وقت لگانا قبول کر لیں اور آپ کو صحیح معنوں میں صحابیات کی زندگی سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے بنا دیں. آمین ثم آمین. اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما وتوفیقی عملا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج جن صحابیہ کے بارے میں ہم جانیں گے ان کا نام ہے سیدہ ربیہ بنت معوذ بن حارث رضی اللہ عنہا. مہاجر خاون کی انصار بیوی. نام ان کا ربی تھا. ربی. والد کا نام معوذ بن حارث جو افراح کا بیٹا تھا. والدہ کا نام ام یزید بنت قیس تھا. ان کے خاوند ایاس بن ابی بکیر لیسی مہاجرین میں سے تھے. انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام محمد بن ایاس رکھا گیا. سیدہ ربیہ اور ان کے خاوند کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. ان اختلافات کی وجہ سے دونوں کا بحیثیت میاں بیوی زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا. تو سیدہ ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ ہر چیز لے لیں اور مجھے اپنی زوجیت سے الگ کر دیں. یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ مطلب یہ وہی چیز آ گئی جس طرح خلا کا تصور ہے نا کہ عورت اپنا مہر معاف کر کے یا کچھ دے کر جو ہے وہ طلاق لے سکتی ہے مرد سے. اور اگر دیکھا جائے کہ جب زندگی کا گزر بسر بہت مشکل ہو جائے کہ دونوں فریقین کا ساتھ رہنا مشکل ترین ہو جائے تو ان حالات میں اگر بہتری کے لیے یہ فیصلہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ چیز ہمیں صحابیات کی زندگی میں سے ملتی ہے کہ دیکھیں جب انہوں نے دیکھا کہ اب میں مزید اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی، حالانکہ ان کے خاوند مہاجر تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر مسلمان تھے، تو اگر وہ چاہتی تو وہ کہتی کہ اچھا چلے میں صبر کرتی ہوں اور میں اس طرح جو ہے وہ زندگی گزار لوں گی. ہمیں ان کے اسلام کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ وہ مہاجر تھے تو ظاہر ہے ہجرت وہی کرے گا جو اسلام لے کے آیا. انہوں نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. تو یہ انصاریہ خاتون تھی، ٹھیک ہے. اب وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی درعا، اب درعا کے علاوہ ہر چیز ان کو دے دی، لیکن اس نے درعا کا بھی مطالبہ کر دیا. میں نے انکار کیا تو وہ یہ مقدمہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ کی عدالت میں لے گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ نے مجھے بلا کر کہا کہ ایاس کی یہ شرط ہے کہ میں درعا وصول کیے بغیر طلاق نہیں دوں گا. تو میں نے امیر المومنین کی رغبت کے مطابق وہ درعا بھی اسے دے دی، ٹھیک ہے. سیدہ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھی. ان کے والد معوذ بن حارث اور دو چچا عوف اور معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی تھی. سیدہ ربیہ رضی اللہ کے والد اور چچا جنگ بدر میں شہید کر دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراح کے بیٹوں پر شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یعنی کہ جو شہید ہو گئے تھے ان کے لیے اظہار شفقت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ افراح کے دونوں بیٹوں پر رحم کرے. وہ دونوں اس امت کے فرعون اور ائمہ کفر کے سرداروں کے رئیس کے قتل میں شریک ہوئے، یعنی کہ ابو جہل کے قتل میں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ابو جہل کو قتل کرنے میں ان دونوں کے ساتھ اور کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اور عبداللہ بن مسعود نے بھی اس کو مارا۔ سیدہ ربیع رضی اللہ عنہا کے والد کو جنگ بدر میں شہید کر دیا گیا۔ یہ انصار میں بڑے معروف اور سخی تھے۔ سیدہ ربیع رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کئی قسم کے کھانے پیش کیا کرتی تھی، کبھی پنیر، کبھی کوئی اور عمدہ کھانے کی چیز پیش کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار سیدہ ربیع کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں کھانا تناول کرتے اور وضو کرتے۔ ان بابرکت زیارتوں سے سیدہ ربیع رضی اللہ کے دینی علم اور فقہ میں اضافہ ہوتا۔ حدیث کی روایت، ایک دفعہ حبر العمہ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تاکہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی کیفیت کے بارے میں دریافت کریں، کیونکہ وہ اس حدیث کی راویہ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ سنن ابو ماجہ کتاب الطہارہ 458 نمبر حدیث، مسند احمد 358۔ سنن ابی داؤد میں عبداللہ بن محمد بن عقیل سیدہ ربیع بنت معوذ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میرے لیے پانی انڈیلو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کرنے کے طریقے کو یاد کر لیا۔ وہ اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر ایک مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنے دونوں بازو 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ وہ اس طرح کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے پیچھے کی طرف لے کے گئے، پھر پیچھے سے آگے حصے کی طرف لے کر آئے، پھر اپنے دونوں کانوں کے بیرون اور اندرون میں انگلیاں پھیری، اور پھر 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ ایک روایت میں سلاسہ کے بھی لفظ آتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا اور چھڑکا۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف روایات ہیں، کئی جگہ پر 1 کا ذکر ہے اور کئی جگہ پر 3 کا ذکر ہے۔ سیدہ ربیع رضی اللہ کے فضل و شرف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ان سے مروی حدیث اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ وہ بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتی، جب بولتی تو یوں معلوم ہوتا جیسے الفاظ کے موتی پرو رہی ہیں۔ اسامہ بن زید ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ ربیع بنت معوذ بن افراح رضی اللہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ کیسے تھے، ان کا چہرہ انور کیسا تھا، ان کا حسن و جمال کس نوعیت کا تھا۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ اگر ان کو دیکھیں تو یوں دکھائی دیں گے جیسے آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ سیدہ ربیع کا جہاد میں حصہ لینا۔ سیدہ ربیع بنت معوذ خواتین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جنگ میں حصہ لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ امام بخاری نے سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیتی، لوگوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور مقتولین اور زخمیوں کو مدینہ پہنچاتی۔ صحیح بخاری کتاب الطب 5679۔ بیعت رضوان میں حاضری۔ سیدہ ربیع بنت معوذ جو ہے وہ 6 ہجری کو بیعت رضوان کے لیے حاضر ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ سورۃ الفتح میں آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے
ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت ان کو عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے۔ اللہ نہایت زبردست اور خوب حکیم ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراش بن امیہ خزائی کو مکہ کی طرف بھیجا۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہوئے تو قریش نے ان کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دیں اور خراش کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حبشیوں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ پیش آنے والی صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ کو بلایا تاکہ انہیں مکہ بھیجیں تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے قریش سے اندیشہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ میرے جذبات ان کے بارے میں تلخ ہیں کہ وہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں، آپ عثمان بن عفان رضی اللہ کو بھیجیں، قریش کے دلوں میں ان کی عزت اور احترام ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بہت مناسب رہیں گے۔ یہ ہوتے ہیں حکمت کے تقاضے، کس بات کے لیے، کس جگہ پر، کس وقت پر کس کو بھیجا جائے، یہ بہت حکمت سے اور بہت سوچ و بچار سے جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حکم دیا تھا حضرت عمر کو، ان کو چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں فوراً جو ہے وہ چلے جاتے، مگر ایک اچھے ساتھی کا یہ ہوتا ہے پورا مطلب اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو آگاہ کرے خطرے سے کہ دیکھیں میرا جو رویہ، انہوں نے کہا جو میرا رویہ قریش کے ساتھ ہے نا وہ میری بات نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایسے کسی شخص کو بھیجیں جس کی عزت ان کے دل میں ہو، جس کا وہ احترام کرتے ہوں۔ میرے ساتھ کیونکہ ان کی تلخ یادیں ہیں، کیونکہ حضرت عمر تھوڑے اسٹرکٹ تھے تو اس وجہ سے آپ مجھے مت بھیجیں، اور پھر یہ بھی خدشہ تھا کہ حضرت عمر کو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی خدشہ ہو کیونکہ میں سخت ہوں تو کہیں میں سختی میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں، تو حضرت عثمان کیونکہ نرم طبیعت کے تھے اور ویسے بھی مکہ والے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے تھے تو ان کو فرما کر بھیجا گیا تھا کہ فرمایا گیا تھا کہ وہ جائیں اور جا کر مکہ والوں کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے، صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ گئے سیدنا عثمان تو وہ وہاں پر جب جا کے انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا اور ان کو واپس نہیں جانے دیا۔ اب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بیعت لینے کا اس وقت حکم ہوا اور اس وقت جو یہ ہے بیعت کی گئی ایک اس کے نیچے درخت کے نیچے جو ہے وہ بیعت کی گئی اور اس بیعت کو جو ہے وہ نام دیا گیا بیعت رضوان کا، ٹھیک ہے، اور اس بیعت رضوان میں سیدہ ربی نے بھی شرکت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صحیح اطلاع کے مطابق 1400 تھی اور ان میں سیدہ ربی بنت معوذ بھی تھیں۔ سیدنا عمر کو پتہ چلا کہ لوگ اس درخت کو متبرک سمجھتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا کہ کہیں یہ آگے چل کر فتنہ نہ بن جائے۔ یہ کتاب البدع میں ہے حدیث، ٹھیک ہے۔ کیا مقصد تھا؟ یعنی کہ جس کے نیچے بیعت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس درخت کو لوگ مبارک سمجھنے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے سیدنا حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا کہ کہیں غلطی میں آ کے یا کہیں غلطی سے لوگ اس کو متبرک سمجھ کر اس کی عبادت نہ کرنے لگ جائے۔ دیکھیں ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ فتنہ نہ بن جائے، اور ہم جس ایک سیب پر بھی، ایک امرود پر، کسی جگہ پر ایک وہ نام لکھا دیکھ لیتے ہیں، او مائی گاڈ یہ تو اللہ کا نام لکھا، یہ تو بہت بابرکت بینگن ہے، یہ تو یہ، دیکھیں اللہ کی ذات بابرکت ہے اور اس کا نور اس پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، اس کی رحمت اور کرم کی جھلک ہمیں ایک ایک چیز میں نظر آتی ہے اگر ہم دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس بصیرت ہو۔ اگر بصیرت ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں انسان کا اپنا نفس گواہی دیتا ہے رب کی پاکیزگی کی، رب کی بڑائی کی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اتنے تلخ ہوتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے رب کی ذات نظر کیوں نہیں آتی کہ اللہ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم والا معاملہ کرو، نرمی والا معاملہ کرو۔
تو یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو بابرکت سمجھ کر آگے فتنے کا باعث بن جاتی ہیں، تو اسی اندیشے کے تحت انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ سیدہ ربیع بنت معوذ دیگر بیعت کرنے والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت کی مستحق ٹھہری۔ سیدنا ابو زبیر نے سیدنا جابر رضی اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے درخت تلے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ سب جنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی تشریف فرما ہوئے برکت وہیں اتر آئی اور اسی برکت نے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سیدہ ربیع بنت معوذ علمی اعتبار سے بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں۔ ان سے تابعین نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس طرح کہ عائشہ بنت انس بن مالک اور سلیمان بن یسار وغیرہ نے ان سے روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ ربیع بنت معوذ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ کے دور خلافت میں 45 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ سیدہ ربیع بنت معوذ پر اپنی رحمت کی برسائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔